السلام علیکم۔ آج جو آپ بیتی میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں اس کو میں نے خود ایک عنوان دیا ہے، قیمت۔ یہ میرے پیشنٹ ظہور صاحب کی سٹوری ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور اپنے پیشنٹس کی ان کی اجازت سے ریئل سٹوریز آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ میرے پیشنٹ ظہور صاحب کی آپ بیتی ہے جن کی عمر لگ بھگ کوئی 45 سال ہے۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ 2012 کا ہے، جبکہ ان کا بیٹا 7th کلاس میں پڑھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہتے تھے۔ ظہور صاحب گھروں میں بجلی کے آلات کا وہ ٹھیک کرنے کا کام کیا کرتے تھے، جیسے اے سی، فریج، ٹی وی وغیرہ۔ ان کا بیٹا زاہد بہت انٹیلیجنٹ اور لائق تھا۔ ظہور صاحب نے زاہد سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر اس فائنل ایگزام میں زاہد نے پوزیشن لی تو وہ اس کو گفٹ دیں گے جو وہ چاہے گا۔ حالانکہ ظہور صاحب پورا دن محنت کر کے رات کو گھر آتے تھے۔ اب جب زاہد کی فرسٹ پوزیشن آئی 7th کلاس میں کہ فائنل ایگزام میں، تو اس نے بہت خوشی خوشی ظہور صاحب اور اپنی والدہ یعنی آسیہ کو اپنا رزلٹ دکھایا اور اپنے والد سے ایک سائیکل کی فرمائش کی۔ زاہد بہت عرصے سے ظہور صاحب سے ایک سائیکل کی فرمائش کر رہا تھا۔ اب جب وہ فرسٹ پوزیشن پر آیا اور دوبارہ ظہور صاحب سے وہی فرمائش ریپیٹ کی تو انہوں نے پیسے نہ ہونے کے باوجود اس سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ اس کو سائیکل ضرور دلائیں گے۔ ظہور صاحب جس شاپ پر کام کرتے تھے ریپیئرنگ کا، اس کے مالک سے انہوں نے تھوڑی سی رقم کا تقاضا کیا اور انہیں سچویشن بتائی کہ کیوں چاہیے ان کو پیسے۔ تو مالک نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ کام ابھی ٹھنڈا چل رہا ہے، میں تمہیں پیسے ایکسٹرا نہیں دے سکتا، جو تمہاری تنخواہ ہے وہی میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اب اس طرف سے تو ان کو انکار ہو گیا۔ ظہور صاحب اسی دن جب کام سے واپس جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک بلو سائیکل دیکھی اور انہیں وہ بہت پسند آئی۔ دکان کے اندر گئے اور دکاندار سے قیمت پوچھی تو اس نے ان کو 12,000 روپے بتائے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے دکان سے باہر آ گئے کیونکہ ان کی ٹوٹل پے صرف 18,000 تھی اور گھر کا کرایہ نکلنے کے بعد بہت مشکل سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ لیکن ظہور صاحب اپنے اتنے انٹیلیجنٹ بیٹے کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے پرائیویٹ کام لینا شروع کر دیا۔ وہ ریپیئرنگ جاب جو شاپ پہ کرتے تھے، اس کے بعد وہ گھروں گھروں میں جاتے، چیزیں ٹھیک کرتے اور رات گئے تک واپس آتے۔ ظہور صاحب کی پڑوس میں ان کی ایک بیوہ خالہ رہتی تھی اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ، جو 2nd ایئر میں پڑھتا تھا اس ٹائم۔ ظہور صاحب اور ان کی خالہ کے مابین جو تعلقات تھے وہ انتہائی اچھے تھے۔ عاصم بھی بہت ذہین اور بہت اچھا بچہ تھا۔ جب کبھی ظہور صاحب کو کوئی ضرورت پڑتی تو وہ خالہ سے مانگ لیتے۔ خالہ بھی اپنے گھر سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے کھانے میں بھیجتی رہتی۔ نیز یہ کہ بہت اچھے تعلقات تھے دونوں کے آپس میں۔ اب ظہور صاحب نے کسی نہ کسی طرح دن رات محنت کی اور 12,000 روپے جمع کر لیے۔ وہ دکاندار کے پاس گئے اور ان سے بلو والی سائیکل جو کہ 12,000 کی تھی وہ دینے کو کہا۔ تو دکاندار نے ان سے کہا کہ صاحب بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اب یہی سائیکل جو آپ کو پہلے 12,000 کی مل رہی تھی اب 15,000 کی ملے گی۔ ظہور صاحب بہت دکھی دل لے کر واپس آ گئے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ باقی 3,000 روپے کہاں سے لے کے آئے، کیونکہ 12,000 بھی بہت مشکل سے جمع ہوئے تھے۔ گھر واپس آئے، بیوی کو ساری سچویشن بتائی تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا
کہ خیر ہے، بچہ ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، میں اسے سمجھاؤں گی، وہ سمجھ جائے گا، یہ سائیکل اتنی ضروری نہیں ہے. لیکن وہ والد تھے اور وہ اپنے اتنے اچھے بچے کی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ خواہش ضرور پوری کروں گا. اگلے دن جب وہ شاپ پر کام کرنے گئے تو ان کو پتہ لگا کہ ایک جگہ سے آرڈر آیا ہوا ہے جہاں پر کچھ اے سی ٹھیک کرنے ہیں اور ایک فریج بھی. وہ فوراً وہاں گئے. پورا دن لگا کر رات تک جب انہوں نے کام کیا، یہ سب چیزیں ٹھیک کیں، تو ان کو اس کے بدلے میں 3,000 روپے دیے گئے. وہ بہت خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹے. بیوی سے کہا یہ 3,000 لو اور ان 12,000 کے ساتھ رکھ دو. کل میں زاہد کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا اور ان کو بائی سائیکل دلاؤں گا. وہ بہت اچھی بلو بائی سائیکل میں نے اس کے لیے پسند کی ہے. ابھی وہ اپنی وائف کو یہ بات بتا ہی رہے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی. اور ظہور صاحب نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ان کی وہی بیوہ خالہ کھڑی تھی اور بے انتہا رو رہی تھی. وہ ان کو اندر لایا، ان کو بٹھایا، پانی پلایا اور پوچھا خالہ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں؟ کہتی ہیں بیٹا عاصم کے فائنل ایگزام ہے 2nd ایئر کے، لیکن اس کو کالج والے رول نمبر سلپ نہیں دے رہے کیونکہ اس نے فیس نہیں جمع کرائی ہے 3 ماہ سے. اب ظہور صاحب کو جیسے ہی یہ بات پتہ لگی انہیں بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اپنی جیب سے وہ 15,000 روپے نکالے اور ان کو تھما دی. بغیر سوچے سمجھے کہ انہوں نے کتنا عرصہ لگایا تھا یہ 15,000 روپے جمع کرنے میں اور کتنی محنت کی تھی اس کے لیے. پہلے تو خالہ وہ پیسے لینے سے جھجک گئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈھیر ساری دعائیں دیں اور پیسے لیتے ہوئے چل پڑی. زاہد کی سائیکل ایک دفعہ پھر رہ گئی تھی. وقت یوں ہی گزرتا گیا اور زاہد بڑا ہو کر کالج جانے لگا. ایک دن ظہور صاحب کو کال آتی ہے ایک ہاسپٹل سے کہ بھائی آپ کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ فوراً آئے. ظہور صاحب جلدی جلدی بھاگم بھاگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں کیونکہ اکلوتے جوان بیٹے کی زندگی کا سوال تھا. وہاں جا کر ان کو پتہ لگتا ہے کہ علاج کے لیے فوراً آپریشن کے لیے ان کو 3 لاکھ روپے چاہیے. انہوں نے کاؤنٹر پر اسٹاف سے بات کی، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں غریب آدمی ہوں، یہ 3 لاکھ روپے میں کہاں سے لاؤں گا. ہاسپٹل والوں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ ہماری پالیسی ہے، آپ 3 لاکھ روپے جلدی بھریں تاکہ آپ کے بیٹے کی ٹانگوں کی سرجری سٹارٹ کی جا سکے. ظہور صاحب کا یہ سننا تھا اور وہ زمین پر روتے ہوئے بیٹھتے چلے گئے. اسی ٹائم کاؤنٹر پہ ایک ڈاکٹر آیا جو کہ زاہد کی فائل دیکھنے لگا کیونکہ اس کو ہی زاہد کی سرجری کے لیے بلایا گیا تھا. اسٹاف نے ظہور صاحب سے کہا آپ ان ڈاکٹر سے بات کیجئے، یہ ہمارے بہت بڑے سرجن ہیں اور یہی زاہد کا علاج کریں گے، آپ ان سے ریکویسٹ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے کچھ کر سکیں. زاہد صاحب فوراً اٹھے اور ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بتایا میں بہت غریب ہوں، آپ پلیز میری مدد کریں اور میرے بیٹے کا علاج شروع کریں. ڈاکٹر جو کہ زاہد کی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا اس نے سر اٹھایا اور ظہور صاحب کی طرف دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، حیران ہو گیا بھلا کیوں. ظہور صاحب اس کو نہیں پہچانے تھے لیکن ڈاکٹر عاصم اس کو پہچان گئے تھے. ظہور صاحب نے اس ٹائم اس کو زاہد کی بلو سائیکل کے پیسے دے دیے تھے جس ٹائم ڈاکٹر عاصم کو بہت ضرورت تھی. ڈاکٹر عاصم نے ظہور صاحب کے ہاتھ پکڑے، ان کو تسلی دی اور فوراً آپریشن تھیٹر تیار کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی بولا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے کا علاج بالکل فری کروں گا.
تو یہ تھی میری آج کی ٹرو سٹوری جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی. کمنٹس میں مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو، بہت شکریہ. اللہ حافظ.